بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ترمذی شریف کی ایک حدیث بیان کی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اشخاص پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک وہ امام جس کی امامت کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، لوگ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں، پھر بھی وہ امامت کرے تو ایسے امام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے اس ویڈیو میں بیان کر دی تھی، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں دوسرے اور تیسرے اشخاص پر بات کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری وہ عورت ہے جو پوری رات اس حال میں گزار دے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو ایسی عورت پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، دن بھر شوہر ناراض ہو، دن بھر شوہر کے ناراض رہنے سے عورت ملعون نہیں ہوتی، عورت پر لعنت نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے کہ دن میں عورت کے لیے شوہر کے ساتھ تنہائی کا موقع نہ ملتا ہو، لیکن رات میں تو تنہائی کا موقع ملتا ہے۔ رات میں تو میاں بیوی تنہا ہوتے ہیں، تو اگر رات میں بھی بیوی شوہر کو نہ منائے تو ایسی بیوی ملعون ہوگی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 وجوہات بیان کیے کہ یہ ان 3 وجوہات کی بنا پر اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے تو اس ناراضگی کا اعتبار ہے۔ پہلی وجہ نافرمانی، کہ بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی۔ دوسری وجہ بد اخلاقی، کہ عورت بے ادب ہے، شوہر کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری وجہ عورت بددین ہے، پردہ نہیں کرتی یا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اگر شوہر ناراض ہے تو اس ناراضگی کا اعتبار ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ رات پورا ہونے سے پہلے شوہر کو منائے، راضی کر لے، ورنہ گناہگار ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کی مستحق ہوگی۔ اور اگر یہ وجوہات، یہ جو ناراضگی کی وجوہات ہے، یہ شوہر میں پائے جاتے ہوں، یعنی شوہر بددین ہو، شوہر بد اخلاق ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہو، تو پھر شوہر ملعون ہوگا، شوہر گناہگار ہوگا، عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو حی علی الفلاح کی آواز سنے اور جواب نہ دے۔ یہاں جواب نہ دینے سے مراد قولی جواب مراد نہیں ہے کہ حی علی الفلاح سنے اور لا حول ولا قوت نہ کہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اجابت فعلی مراد ہے، یعنی فعلی طور پر جواب نہ دے، یعنی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے جماعت کے ساتھ، بلکہ گھر میں ہی پڑھ لے، تو ایسا شخص بھی ملعون ہوگا۔ ہاں، کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جو شرعی اعذار ہے یہ 21 ہے، کسی اور موقع پر اللہ نے چاہا تو اس کی یہ 21 اعذار میں بیان کروں گا۔ اسی قسم کی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے جماعت کو فرض قرار دیا، بعض علماء نے جماعت کو واجب قرار دیا، لیکن جمہور علماء نے جماعت کو سنت مؤکدہ قریب من الوجوب قرار دیا، یعنی سنت مؤکدہ ہے لیکن بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر میں نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن جمہور علماء جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن بہرحال بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اور وہ گناہگار ہوگا۔